خالق کی تلاش میں روشنی اور اندھیروں میں بھٹکتا مسافر انسان، ابھی اسے اور کتنا سوچنا ہے۔ اگر فنون لطیفہ کا مقصد صرف انسان کی جمالیاتی حس کو تسکین پہنچانا ہے تو پھر مذہب کا اس پر اعتراض ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تمام واقعات اگر فطری اسباب کے تحت ہی صادر ہوتے ہیں تو پھر ستاروں کی گردش قابو میں رکھنے والا کوئی خدا ہے کہ نہیں؟ ابھی اسے اور کتنا کھوجنا ہے۔ مذہب تبدیل نہیں ہوتا، عمل کی کوئی حقیقت ہے کہ نہیں؟ ابھی اسے کس کس کو پوجنا ہے۔ اگر دین کا مقصد موت کے بعد صرف جنت کا حصول ہے تو آج کی عملی زندگی میں اس کا کوئی اثر ہے کہ نہیں؟ میرے سارے کمپرومائزز، میری ساری اخلاقیات، میری ساری عبادات آخرت میں صرف الفاظ ہی رہ گئے تو اس کی یہ جستجو ختم ہوگی کبھی؟ غامدی۔ السلام علیکم، پروگرام غامدی میں خوش آمدید۔ ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے نظریہ ارتقاء سے متعلق جس بحث کا آغاز کیا تھا، آج ہم اس پہ اپنے شرکاء اور محترم جاوید احمد غامدی کے مابین گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ پچھلے ادوار کے مسلمان علماء کرام کیوں نظریہ ارتقاء کے مخالف تھے، جبکہ آج کے دور کے بعض مسلمان علماء کرام نظریہ ارتقاء کو اسلامی تعلیمات سے متصادم نہیں سمجھتے۔ اگر خدا نے کوئی چیز بے وجہ نہیں بنائی تو ہمارے جسم میں اپینڈکس کا کیا کام ہے؟ اگر خدا نے اپنی ہر مخلوق میں بقا کی استطاعت رکھی تھی تو کیوں ڈائناسور اور دیگر بہت ساری مخلوقات فنا ہو چکی ہیں؟ کیا عناصر زندگی میں ظہور ترتیب حادثاتی تھا یا مشیت خداوندی کا نتیجہ؟ یہی بحث ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع گفتگو ہے۔ جی، آپ کا سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ آدم اور حوا سے آگے زندگی مطلب کیسے چلی؟ کیا ان کے بچوں کے اندر شادیاں، مطلب بہن بھائیوں کی شادیاں الاؤڈ تھیں اس وقت؟ عام طور پر لوگ یہ بیان کرتے ہیں، اس کو قرآن نے موضوع نہیں بنایا، کسی صحیح روایت میں بھی کوئی بات بیان نہیں ہوئی، لیکن عام طور پر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ایک بہن کو چھوڑ کر دوسری سے شادی کر لی جاتی تھی۔ یہ جو رشتوں کی حرمت کا معاملہ ہے، یہ انسانی تمدن کے ساتھ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ یعنی اصل چیز یہ ہے کہ انسان کو خاندان دیا جائے، خاندان میں کچھ رشتے مقدس ہوں اور ان مقدس رشتوں کے معاملے میں انسان ایک دوسرا طریقہ اختیار کرے، تو یہ چیز تمدنی ارتقاء کے ساتھ بڑھتی بھی رہی ہے، کم بھی ہوتی رہی ہے۔ مثال کے طور پر بنی اسرائیل کے ہاں بعض عورتوں کے ساتھ نکاح جائز تھا، ہمارے یہاں اس کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔ اس کا تعلق بھی تمدن کی بڑھتی ہوئی تبدیلیوں سے ہے۔ تو اگر فرض کر لیجئے کہ کسی دور میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہو تو کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ہے، لیکن یہ محض ایک رائے ہے جو لوگوں نے اختیار کر رکھی ہے، نہ یہ قرآن میں بیان ہوئی ہے نہ یہ کسی صحیح حدیث میں بیان۔ سر لیکن اگر قرآن میں نہیں ہوئی تو اس کے بغیر ریپروڈکشن ہو نہیں سکتی۔ انسیسٹ ریلیشن شپس اسلام کے اندر سختی سے منع ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا اس وقت اللہ نے حضرت آدم کو مطلب یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ بعد میں بنا ہوگے؟ کیا اس وقت دین اور تھا؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ ایک بات اس طرح سمجھ لیجئے کہ دین اصل میں دو چیزوں کا نام ہے، ایک ایمان اور دوسری اخلاق۔ یہ جو شریعت اور قانون ہے یہ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے اور اس کو تبدیل ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے تمدن میں تبدیلی آتی ہے تو اس کے لحاظ سے احکام میں بھی تبدیلی پیدا کی جاتی ہے۔ قبائلی نظام میں رشتوں کی نوعیت بالکل اور تھی۔ آپ دیکھیں قبائلی زندگی تھی، اس میں انسان کے لیے جینے کا کوئی راستہ اس کے سوا نہیں تھا کہ اس کی زیادہ سے زیادہ اولاد ہو، تو وہاں اس کو آپ انکریج کرتے تھے۔ بہت زیادہ شادیاں لوگ کرتے تھے کیونکہ 50 بیٹے اگر نہ ہو آدمی کے تو وہ عزت کی زندگی بسر نہیں کر سکتا تھا۔ آج آپ کے لیے 2 بچوں کو سہارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تبدیلیاں تغیر ہوتے رہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ اپنی شریعت میں بھی تبدیلی کرتا رہا ہے۔ تو قرآن مجید نے اس کو بیان کر دیا کہ ایمان اور اخلاق ابدی حقیقت ہے، شریعت میں حالات کے لحاظ سے تبدیلی آتی ہے۔ اس وجہ سے اگر اس میں بھی کوئی تبدیلی آئی، جیسے میں نے مثال دی کہ بنی اسرائیل کے ہاں بعض رشتے ممنوع تھے، ہمارے یہاں نہیں ہے، اور بعض جائز تھے جو ہمارے ہاں ممنوع ہو گیا۔ سر اتنی تبدیلی کہ ابھی ہمیں سختی سے منع کیا اور اس وقت روز یہ کام ہو رہا تھا، مطلب روز آپ جو ہیں وہ شادیاں کر رہے تھے۔ دیکھیے، آپ کو رمضان کے مہینے میں سختی کے ساتھ منع کر دیا گیا ہے کہ آپ کھانا نہیں کھائیں گے، لیکن روزے تو پہلی امتوں پر بھی تھے لیکن رمضان میں نہیں تھے۔ تو اس وجہ سے سختی کے ساتھ کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب اس کو قانون کے طور پر نافذ کر دیا۔ شریعت کیوں دی جاتی ہے؟ لیکن آپ سزاؤں کو لے لیں، تورات میں جو جرائم کی سزائیں بیان ہو گئی ہیں وہ ہم سے مختلف ہیں بعض معاملات میں۔ یعنی ایک قبائلی تمدن میں سزا دینے کے اور طریقے ہوں گے، سزا کے ثبوت کے اور طریقے ہوں گے، آج کے زمانے میں ہم اور طریقے اختیار کریں گے۔ فرض کر لیجئے کہ ایک زمانے میں قانون دیا جاتا تو یہ کہا جائے گا کہ 2 گواہ لاؤ، آج انگلیوں کے نشانات بول رہے ہیں، تو آپ آج بھی یہ اصرار کریں گے۔ تو اس وجہ سے جیسے جیسے تمدن میں تبدیلی آتی ہے احکام میں بھی تبدیلی آتی ہے، اور یہ تبدیلی آئی ہے۔ یہ میں نے ایک اصول کی بات کی، ہوا کیا ہے اصل میں نے آپ کو بتا دیا کہ نہ کوئی قرآن میں بات بیان ہوئی ہے نہ کسی صحیح حدیث میں، ایک قیاس ہے جو لوگوں نے کر رکھا ہوا ہے،
اور بظاہر اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا. غم صاحب، مجھے جو آپ کی ایکسپلینیشن ہے کہ نظریہ ارتقاء کی، اس میں ذرا اختلاف ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ جو ڈارون کا نظریہ ہے وہ صحیح نہیں ہے، جو قرآن میں بھی ارتقاء کا نظریہ ہے وہ بہتر ہے اس سے، یا وہ حقیقت ہے اصل. بات یہ ہے سر کہ جو ڈارون کا نظریہ تھا وہ فوسل پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہڈی لے کر اس کے افسانے تراش لیے گئے اور اس طرح طرح کے گمان کیے گئے. بات یہ ہے کہ صرف جو ایولیوشن کی جو تھیوری ہے ڈارون کی، وہ صرف فوسل پہ نہیں ہے. بعد میں جب ڈسکوریز ہوئی ہیں، ایمبریولوجی میں ہوئی ہیں، جینیٹکس میں کام ہوا ہے، تو اور زیادہ ایویڈنسز آئے ہیں، تو اسی وجہ سے نیو ڈارونزم شروع ہوئی ہے. تو ایک اسٹیبلش فیکٹ بنا ہے، نہ کہ یہ کیونکہ جب یہ آیا ہے فیکٹ تو بعض لوگ اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی کہ یہ مطلب ایسے ہو سکتا ہے. تو منقصر مزاج تھا ڈارون، اس نے بڑا تحقیق کی اس پہ 6 سال تک اپنی. اس کے بعد بڑی احتیاط سے 1859 میں یہ کتاب شائع ہوئی. سائنس میں جو فوسل کو اسٹڈی کیا جاتا ہے کس طرح بنتے ہیں اور ان کی اسٹڈی کس طرح ہوتی ہے فوسل کی، یہ پوری ایک سائنس ہے، ایک منہاج ہے، اس کا طریقہ ہے، نہ یہ کہ کوئی گپ ہے یا کوئی جس طرح بیٹھ کے. اس کے بارے میں ذرا. اور دوسرا آپ نے بتایا کہ ریکارڈ کا مطالعہ کرنا تو ایک سائنسی چیز ہے. نتیجہ کیا نکلا اس کے بعد؟ نتیجہ تخلیق کے حق میں نکل رہا ہے. جینیاتی سائنس جب ڈیولپ ہوئی ہے تو اس کا نتیجہ مذہب اور تخلیق کے نظریے کے حق میں نکلا ہے. یعنی یہ معلوم ہوا کہ خلیے کو جتنا ڈارون کے زمانے میں سادہ سمجھا جاتا تو اتنا سادہ ہے ہی نہیں. یہ معلوم ہوا کہ آنکھ کا اور کان کا خاص طور پر جب مطالعہ کیا گیا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کسی ناقص حالت میں وہ اپنا کام کر سکے. جب پروں کا مطالعہ کیا گیا اور ہڈیوں کا مطالعہ کیا گیا کہ ان میں کس طریقے سے ہوا بھرتی ہے، کیسے اڑنے کے لیے اسباب فراہم ہوتے ہیں، اس میں پھیپھڑوں کی نوعیت پرندوں کی کس طرح تبدیل ہو جاتی ہے، تو انکشافات ایسے ہوئے کہ جنہوں نے اس نظریے کو دفن کرنے کا کام کیا. تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ دنیا کے لیے ایک انکشاف ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ فیکٹ بنتا جا رہا ہے. یہ تو جیسے جیسے ایویڈنس سامنے آ رہا ہے، جینیاتی سائنس میں آ رہا ہے، حیاتیات کی دوسری شاخوں میں آ رہا ہے، فوسلز کے ریکارڈ میں آ رہا ہے. اور میں نے ایک مثال دی تھی، اس پر اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے. اب ایک ایک چیز یہ بتا رہی ہے کہ تخلیق کا نظریہ جو مذہب پیش کرتا ہے وہ کتنی بڑی حقیقت بنتا چلا جا رہا ہے اور ارتقاء کا نظریہ کتنا بودا ثابت ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک ایک چیز نفی کر رہی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھیے جی 400 ملین سال پہلے یہ اسٹار فش تھی، اس کی نوعیت یہ تھی. اچھا، یک بیک یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ آج بھی دنیا کے اندر پائی جاتی ہے، اس کی بہت سی اقسام دستیاب ہو جاتی ہیں. اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اصل میں مچھلی سے آگے بڑھنے کا عمل تھا جو دکھا رہی تھی. آج اسی صورت میں مچھلی سمندروں کے اندر موجود ہوتی ہے اور یہی لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ 180 فٹ سے کم کی گہرائی تک آتی ہی نہیں سرے سے. سمندروں ہی کی چیز ہے، زمین پر نکلنا کیا. یہ سوال پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں کہ وہ مچھلی جب پانی سے نکلی ہوگی تو نکلنے کے بعد ارتقاء کے مراحل طے کرنے کے لیے وہ باہر تو نکل آئی، وہ جی کیسے ہوگی؟ رام صاحب، مجھے جو آپ کی ایکسپلینیشن ہے کہ نظریہ ارتقاء کی کہ زمین کے پیٹ سے پیدا کیا، نکلا وہ ایک انڈا بنا اور کیچڑ تھے اور اس میں سے، تو سر انسان جو اس وقت جو بیبی ہوتا ہے جو چھوٹا 1 دن کا، یا جو وہ تو کمزور ہوتا ہے کہ وہ اپنی نگہداشت نہیں کر سکتا. جبکہ جو ڈارون کی تھیوری جو ایپ سے اگر ایوالو ہوا ہے انسان، تو جب وہ انسان جو موجودہ شکل سے قریب تر میں جب آیا تو اس کی نگہداشت تو کرنے والوں کو تھا، جو اگر اس کو مان لیے کامن اینسیسٹری تھی. تو اس کو تو سر اور بھی زیادہ ایویڈنسز ملتے ہیں، مطلب صرف قیاسات اور جو فوسل تو ایک ڈائریکٹ ایویڈنس ہوتا ہے. اس کے بعد جو جینز پہ جو کام کرنے والے جو زیادہ تر ریسرچر ہیں وہ کیوں ایتھیسٹ ہوتے جا رہے ہیں یا ہیں، ایک سروے بھی ہیں میڈیا میں، اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کریشنزم کو سپورٹ کر رہی ہے. بگ بینگ تھیوری ہے جو کریشنزم کو سپورٹ کر رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو باقی جو یہ علوم ہیں ان میں سر میں دعوت دوں گا کہ آپ ان تمام علوم کا مطالعہ کریں، دیکھیں انہوں نے کیا انکشافات کیے. جب ہم نے انسان کے ڈی این اے کے اندر جو کچھ تھا اس کو پڑھا ہے تو کیا انکشافات ہوئے ہیں. انسان کے جین کا مطالعہ کیا تو کیا انکشافات ہوئے ہیں. ہم نے جب خلیے کا مطالعہ کیا تو کیا پیچیدگیاں سامنے آئی ہیں. ان سب چیزوں نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ یہ تصور کرنا کہ مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے یہ سارا معاملہ ہوا ہے، یہ تصور اب محض تصور اور محض خیال اور محض وہم بن کے ڈیزائنر تھیوری آپ بتا رہے ہیں کہ اس کے اگینسٹ اٹھی ہے، اور وہ بھی سائنس نے پیش کیا نہ کہ مذہب نے. تو ڈیزائنر تھیوری میں بھی اس کا نام نہیں لیا، ٹھیک ہے، ڈیزائنر تھیوری کا میں نے تو نام نہیں لیا. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو ایویڈنس چاہیے تھا اس کے حق میں وہ ایویڈنس ملنا تو ایک طرف. دیکھیے بڑی سادہ سی بات ہے، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ارتقاء کا ایک پورا عمل ہوا ہے تو میں نے اس لیے ذکر کیا فاصل کا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس مخلوق کا فاصل بھی ملے کامل شکل میں ملے. سوال یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیے یہ جو گھوڑا گاڑی تھی یہ بگی بنی اور بگی نے ارتقاء کے مراحل طے کرتے کرتے موٹر کار کی شکل اختیار کر لی، وہ درمیان کے مراحل کدھر گئے؟ اگر وہ درمیان کے مراحل موجود ہیں تو فاصل میں کیوں ریکارڈ میں نہیں آ رہے؟ اور جو آتے ہیں جس کو میں نے کہا یہ سائنس فکشن بنتا جا رہا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ کہ ایک افسانہ ہمیں بتایا جاتا ہے، کوئی 40-50 سال تک اس افسانے کا پروپیگنڈا ہوتا ہے، اس کے بعد یک بیک پتہ چلتا ہے کہ اس کی تو حقیقت ہی کوئی نہیں.